جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز ہماری کابینہ نے ایک سمری اپروو کی جس میں بہت سے ہمارے پاکستانی سفارتخانوں میں باہر ٹریڈ منسٹرز، ٹریڈ کونسلرز یا کمرشل کونسلرز یا کمرشل اٹیشیز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ اس میں سے ایک نام جو ہے وہ بھی اپروو کیا گیا ہمارے پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی میں، وہاں پہ ٹریڈ منسٹر کے لیے۔ اور یہ ایک ہمارے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر رکھا ہے بھارت کے ساتھ۔ ہمارا ہائی کمشنر ہم نے وہاں نہیں بھجوایا تھا 5 اگست 2019 کے بعد، اور اسلام آباد میں جو بھارت کے ہائی کمشنر تھے ان کو بھی ہم نے کہا کہ وہ بھی اب چلے جائیں۔ تو اب یہ اس کے بعد ہم نے ایک اور اسٹیپ بھی لیا تھا کہ ہم نے جو تجارت تھی ہماری اس پہ بھی ہم نے پابندی لگا دی تھی بھارت کے ساتھ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جب اس وقت کوئی تجارت نہیں ہے بھارت کے ساتھ تو ٹریڈ منسٹر کی وہاں کیوں ضرورت ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہمارے اس وقت اگر آپ یہ کہہ دیں کہ چلیں جی یہ تو ٹریڈ منسٹر ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہائی کمشنر تو ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا، تو اس سے کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نے اپ گریڈ کر دی۔ ایک پوزیشن ویکنٹ پڑی تھی اور ہم نے جو ہے تعیناتی کی اپروول دے دی، لیکن یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ حکومت کا رجحان کس طرف ہے۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ میاں منشا صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ جی ٹریڈ بحال کر دینا چاہیے، باقی 2 باتیں ہوتی رہیں گی کشمیر وغیرہ پہ۔ تو یہ ایک انکلینیشن ہے، اور یہ خاص طور پہ اس وقت ہوا ہے کہ جب یہی لوگ، چاہے وہ PMLN کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، یہ پچھلی حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو انہوں نے بہت تنقید کی کہ انہوں نے مودی کو کشمیر بیچ دیا، کیونکہ 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد کوئی ایسا ہمیں پریشر بھارت پہ نظر نہیں آیا، اور اسی کو استعمال کیا انہی پارٹیز نے کہ جی کشمیر تو بیچ دیا عمران خان نے۔ اب اگر انہوں نے، چلیں ہم مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات، تو یہ جو اقدام لیا ہے یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کیا یہ کشمیر کو بیچنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد 7 اگست کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ سارے فیصلے ہوئے تھے، اور جو بھی اقدامات ہم نے لیے تھے اس فیصلے کی بنیاد پہ ہی لیے تھے۔ اور پھر ہماری پوزیشن یہ رہی ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے آئینی اقدامات واپس نہیں لیتا اس وقت تک ہم بھارت کے جو ساتھ نہ اپنے سفارتی تعلقات کو بحال اپ گریڈ کریں گے یا ہائی کمشنر لیول پہ لائیں گے، اور نہ ہی ہم تجارت بحال کریں گے۔ پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا کیبنٹ میں یہ بات ہوئی کہ وہاں بھی ایک پروپوزل سمری آئی تھی کہ ہم تجارت کو بحال کر دینا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک انداز سے اس سمری کو یا اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب اور پھر ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ٹریڈ منسٹرز وغیرہ کی ہمارے ہائی کمیشنز میں یا ایمبیسیز میں، یہاں تک کہ جو ہمارے ایمبیسڈرز بھی جاتے ہیں، ہائی کمشنرز بھی جاتے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کابینہ کی اپروول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے لیے تو یہ ایگزیکٹو کا معاملہ ہے، یہ پرائم منسٹر کو سمری جاتی ہے فارن منسٹری کی جانب سے، اور یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے وہ اس اپوائنٹمنٹس کو اپروو کرنے کا۔ تو شاید یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور شاید جو بھی وزیر اعظم شہباز شریف چونکہ PMLN سے ہیں تو وہ ایک قسم کا کیبنٹ سے اپروول لینے کے بعد ایک یہ تاثر دینا چاہتے ہوں کہ یہ PMLN کا صرف ڈیسیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن کویسچن یہی ہے کہ آیا ہم واقعی اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم تجارت بحال کرنے چلے ہیں؟ میں نے پہلے بھی اپنی ایک ولاگ میں کہا تھا، شہباز شریف صاحب کو درخواست کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ خدارا، کیونکہ آپ کی حکومت 5 سال کے لیے نہیں آئی اور نہیں آپ کو لوگوں نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، آپ قومی اسمبلی میں ایک نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے آپ لوگ آئے ہیں، تو آپ وہ فیصلے نہ کریں جس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں، کیونکہ آج اگر آپ نے بھارت کے ساتھ پری میچور ایک فیصلہ کیا جو مایوپک بھی ہے اور ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ کی عکاسی بھی کرتا ہے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں،
تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا ہے بھارت کے ساتھ. گو کہ میں جانتا ہوں کہ انکلینیشن تو ہے اس حکومت کی، کیونکہ میں انہی کے دور میں PMLN کے دور میں ہی پاکستان کا ہائی کمشنر بھارت میں تھا، اور مجھے معلوم ہے، اور میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں بہت سی چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے. تو خدا را بس جو آپ نے ماضی میں کر لیا سو کر لیا، تو اب ایسا کوئی کام مت کیجئے کہ وہی آپ کو ہانٹ کرے. اور آپ تو یہی کہتے رہے، اور میں تو تھوڑا بہت اس بات پہ مجھے اطمینان تھا کہ کم از کم چونکہ آپ لوگوں نے اس قدر پچھلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رکھا تھا کشمیر کے حوالے سے، تو یہ بات کچھ دل میں تھا اطمینان کہ چلیے اس دفعہ اگر آپ 1.5 سال کے لیے بھی آتے ہیں تو کوئی ایسا اقدام نہیں لیں گے جس سے ہماری کشمیر پالیسی کمزور ہو. لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ معاملہ ذرا الٹا سا ہے، اور آپ لوگ جلدی میں ہیں کہ میاں محمد منشا صاحب نے جو آپ کو تجویز دی ہے اس پہ آپ فوری طور پہ عمل کریں. تو اب میرا تو یہی ہے، چلیں آپ نے تعیناتی کر لی، اب یہ ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کلیئرنس کے بعد یہ کابینہ نے اپروو کیا ہے. جو سیکیورٹی ویٹنگ ہوتی ہے ہماری، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور اس وقت تو عام حالات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹریڈ جو منسٹر ہیں اس پوسٹ کو وہاں ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اتنا کام اس حوالے سے نہیں ہے ٹریڈ کے حوالے سے. اور پھر آج کل پاکستان میں ویسے ہی ہم لوگ اتنا ہمارے اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں، تو اگر ایک پوسٹ ویکنٹ پڑی ہے اور اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے، ٹریڈ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو مزید پیسہ خرچ کرنے کی. بلکہ اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ اس پہ بھی غور نہ کریں اور کسی اور ملک بھجوا دیں جہاں پہ ٹریڈ کی اپرچونٹیز بھی ہیں، مواقع بھی ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں کر اس وقت، اور خاص طور پہ جب کہ ہمارے تعلقات بھی نہیں ہیں، اور اس وقت جو پاکستان میں ایک سیاسی بے یقینی کی صورتحال بھی ہے، تو ان حالات میں اس قسم کے فیصلے کرنا تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس قسم کی پالیسی میٹرز میں، اس قسم کی پالیسی میٹرز میں کچھ ڈیسیشنز لیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے، غلط فیصلہ ہے، اور چونکہ اس کے دورس نتائج ہیں، اس لیے میں دوبارہ اپنی درخواست دہراؤں گا کہ خدا را اس فیصلے کو واپس لے لیجیے. اگر آپ سوچ رہے ہیں تجارت کو بحال کرنے کا تو وہ مت کیجیے. فی الحال ہم نے اور بہت سے کام کرنے ہیں بھارت پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.